خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو ہمیں اسلامی دنیا کی جانی پہچانی تاریخ سے بہت دور، اس کی پوشیدہ گہرائیوں میں لے جائے گا۔ ہم ان بھولی بسری کہانیوں کی کھوج لگائیں گے جو عظیم الشان مساجد اور مشہور خلفاء کے تذکروں کے پیچھے کہیں دب گئی ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا ہو اگر تاریخ کی وہ کتاب جو ہم نے پڑھی ہے اس کے کچھ باب غائب ہوں؟ اگر اصل کہانیاں، کامیابیوں اور راز وقت کی گرد میں کہیں چھپے ہوئے ہوں؟ آئیے اسی سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس تحقیق کا آغاز کرتے ہیں۔ بالکل، ہمارا مقصد انہی ان کہیں داستانوں کو سامنے لانا ہے۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو بھلا دی گئیں، وہ تہذیبیں جو مٹ گئیں، اور وہ علم جو عام نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہمارا پہلا سراغ ہمیں ان جگہوں پر لے جاتا ہے جہاں کبھی زندگی رواں دواں تھی، لیکن آج وہاں صرف خاموشی اور ویرانی ہے۔ یہ گمشدہ شہر ہیں جو اپنے اندر نہ جانے کتنے ہی راز دفن کیے ہوئے ہیں۔ تصور کیجئے، صحراؤں کی وسعت میں یا پہاڑوں کے دامن میں پورے کے پورے شہر آباد تھے، ایسے شہر جو کبھی علم، تجارت اور ثقافت کے عالمی مراکز تھے، لیکن پھر کسی نامعلوم وجہ سے اچانک تاریخ کے صفحات سے غائب ہو گئے۔ یہ ٹائم لائن ایک ایسے ہی شہر کی کہانی بیان کرتی ہے۔ سوچئے، صرف چند صدیوں میں یہ شہر اپنے عروج پر پہنچا، دنیا بھر سے لوگ یہاں علم حاصل کرنے آتے تھے، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ اسے مکمل طور پر ترک کر دیا گیا؟ یہ سوال آج بھی تاریخ دانوں کے لیے ایک پہیلی ہے۔ اور یہ صرف کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ 10ویں صدی کے ایک مسافر کے یہ الفاظ اس شہر کی عظمت کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے صرف ایک شہر نہیں کھویا بلکہ علم کا ایک پورا جہان گنوا دیا ہے۔ اچھا، تو شہروں کی وسیع دنیا سے نکل کر اب ہم اپنا دھیان چھوٹی لیکن شاید کہیں زیادہ اہم چیزوں پر مرکوز کرتے ہیں۔ ہمارا دوسرا سراغ قدیم مخطوطات اور کتابوں میں چھپا ہے۔ یہ لفظ پیلمسسٹ ہماری تحقیق میں بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسی تحریر جس کے نیچے ایک اور پرانی تحریر چھپی ہو، جیسے یمن میں ملنے والے صنعاء کے مخطوطات، جہاں قرآن کی موجودہ آیات کے نیچے اس سے بھی قدیم تحریریں دریافت ہوئیں جس نے تحقیق کے بالکل نئے دروازے کھول دیے۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ موازنہ ہے۔ ایک طرف ہلال اور ستارے جیسی جانی پہچانی علامت ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا پراسرار نشان جو صرف چند پرانی کتابوں میں ملتا ہے اور جس کا مطلب آج تک ماہرین کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ اور اب چلتے ہیں اپنے آخری سراغ کی طرف۔ یہ وہ ٹھوس چیزیں ہیں جو یہ گمشدہ تہذیبیں اپنے پیچھے چھوڑ گئیں۔ پتھر اور دھات سے بنی یہ پہیلیاں اپنے دور کی انکہی کہانیاں سناتی ہیں۔ ذرا اس عدد پر غور کریں، 1200 سال۔ یہ عمر ہے ایک ایسی پراسرار چیز کی جو ماہرین کو ملی ہے، ایک ایسی شے جس کی بناوٹ کسی جدید فلکیاتی آلے جیسی اپنے وقت سے صدیوں آگے لگتی ہے۔ اور یہی تو سب سے بڑا سوال ہے، آخر اتنی پیچیدہ اور نایاب چیز کس لیے استعمال ہوتی تھی؟ اس کا جواب ہمیں اس دور کی ٹیکنالوجی، عقائد اور سماجی ڈھانچے کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ اس پر کوئی ایک رائے نہیں ہے۔ ہر نظریہ اپنے ساتھ نئے سوالات لاتا ہے۔ کیا یہ ستاروں کا علم ناپنے کا کوئی آلہ تھا یا کسی بادشاہت کی نشانی؟ یہ بحث آج بھی تاریخ کے حلقوں میں جاری ہے۔ تو اب جب ہم ان تمام سراغوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں، یہ گمشدہ شہر، یہ چھپی ہوئی تحریریں اور یہ پراسرار اشیاء، یہ سب الگ الگ نہیں ہیں۔ یہ ایک ہی عظیم داستان کے بکھرے ہوئے حصے ہیں، ایک ایسی تاریخ جو دوبارہ دریافت ہونے کی منتظر ہے۔ اور شاید یہی اس ساری کھوج کا نچوڑ ہے۔ تاریخ کوئی جامد چیز نہیں ہے، یہ ایک زندہ سانس لیتی ہوئی تحقیق ہے، ایک ایسی پہیلی جس کے ٹکڑے جوڑنے کے لیے ہمیں ہمیشہ نئے زاویوں سے سوچنا پڑتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے ذہنوں میں رہ جاتا ہے کہ زمین کی تہوں میں، پرانی لائبریریوں کی الماریوں میں اور صحرا کی ریت کے نیچے مزید کتنے راز دفن ہیں؟ کون سی کہانیاں ہیں جو آج بھی اپنے سنے جانے کا انتظار کر رہی ہیں؟